مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 11واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. ہم نے اس سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اب ہم آپ کے سامنے وہ حالات بیان کریں گے کہ جو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. قریش، بالخصوص مشرکین مکہ، جو کہ مختلف انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے، کمزور کرنے اور ان کی تگ و دو اور ان کی جد و جہد کے اثرات کو کم کرنے میں مصروف تھے. وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن ان کو اس میں کامیابی نہ ہوئی. حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، تب تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اتنے اہم لوگ اگر ہمارے گوشے سے نکل کر، ہمارے دائرے سے نکل کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمارا سارا کام اور ہماری ساری جو اب تک کی بنی بنائی جو دنیا ہے وہ ملیہ میٹ ہو کے رہ جائے گی، اور ہم بہت برے نتائج کا سامنا کریں گے. یہ چیز سوچ کر وہ اور اس تمام صورتحال کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو اسلام دشمن سرگرمیاں تھیں ان میں بھی اضافہ کر دیتے تھے. اس سلسلے میں جو ایک اور اقدام حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور ان کی حمایت میں اٹھایا، اس سے کفار مکہ اور زیادہ پریشان ہو گئے. وہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہر وقت پریشان رہتے تھے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کے حوالے سے پریشان رہتے تھے، اور ان کو یہ فکر ہر وقت دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں. اب یہ پریشانی اپنی جگہ، تو حضرت ابو طالب نے اس موقع پر ضروری خیال کیا کہ جو عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندان ہیں، ان سب کو یکجا کر لیا جائے اور ان سب کو ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کا پیمان کیا جائے. اور انہوں نے اپنے اس کام پر پوری طرح سے وہ جت گئے. اس کے لیے انہوں نے رابطے کیے، اور رابطے کر کے انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے ان دونوں خاندانوں کے لوگوں کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے ان سے یہ پیمان لے لیا کہ اگر کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ان خاندانوں کے لوگ، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ اس سے وابستہ جتنے بھی خاندان تھے یا گھرانے تھے، وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. یہ پیمان جب ان کے درمیان ہو گیا اور یہ سب خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر جمع ہو گئے، تو پھر مشرکین مکہ کے لیے آسان نہیں تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس طرح سے پھلتا پھولتا دیکھ کر اور مکہ مکرمہ کے اہم لوگوں کو اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی مخالفت کو ایک نیا رخ دینا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہتے تھے، راستے سے مکمل طور پہ ہٹا دینا چاہتے تھے. تو ان کے لیے پھر آسان نہ رہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کر سکیں، اور ان کے لیے پھر یہ موقع نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکے.
اسی اعتبار سے کفار کو یعنی ایک مہینے کے اندر 4 بڑے دھچکے لگے. ان میں سے ایک تو یہی کہ یعنی حضرت ابو طالب نے دونوں خاندانوں کو بنو عبد مناف کے جو 2 بڑے خاندان تھے اور ان میں ہاشم اور عبد مطلب کی اولاد میں سے جو خاندان تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا. اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عتبہ بن ربیعہ نے جو پیشکش کی تھی اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت اچھے انداز سے اور بہت اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی پیشکش کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا. اور وہ جب کفار کے سرداروں کے درمیان جب واپس گیا تو اس نے جا کر جس طرح کی باتیں کی تو وہ بالکل انہیں مایوسی ہوئی. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ کسی طریقے سے بھی اس دعوت حق کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے، لہذا اس صورتحال کے اندر ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیں. اور یہی وجہ تھی، یعنی یہ تمام تر اسباب جو جمع ہوئے تو اس سے پھر انہوں نے ایک بڑا جوابی رد عمل دینے کا فیصلہ کیا. اس سلسلے میں انہوں نے یہ طے کر لیا مشرکین مکہ نے کہ جس طرح یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پیمان کیا ہے، ہم اسی طرح ان کی مخالفت کا پیمان کریں گے. باقی جتنے بھی خاندان ہیں وہ ان 2 خاندانوں کی مخالفت کا عہد و پیمان کریں گے اور آپس میں اس پر کمٹمنٹ کر لیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہر طرح سے جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ذک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ظاہر ہے اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے ان دونوں خاندانوں کے، اور ان کا براہ راست جو مقصد تھا وہ یہ تھا، بالواسطہ طور پر مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اور ایک اور حیران کن بات، جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کا جو پیمان ہوا تھا اس کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں تھے، اس پیمان میں خود جو کفار تھے ان خاندانوں کے وہ بھی جو ان کی خاندانی حمیت اور جو عصبیت کہہ لیں جس اعتبار سے بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر یہ دونوں خاندان سوائے ابو لہب کے مکمل طور پر وہ متفق تھے. تو کفار نے اس کے مقابلے میں ایک نیا کانٹریکٹ سامنے لانے کی کوشش کی، اور وہ کانٹریکٹ جو تھا وہ شیب ابی طالب کے محاصرے کی صورت میں ظاہر ہوا، جو 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے بڑے کٹھن گزرے. اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان کے لوگوں پر بھی، بنو ہاشم پر، بنو مطلب پر جو 3 سال بہت کٹھن گزرے، جس میں آپ کو شیب ابی طالب کے اندر محصور رہنا پڑا. اور شیب ابی طالب میں جو محاصرہ تھا یا وہاں جو محبوس کر دیا گیا تھا اس کے لیے پیمان اور عہد جو کیا گیا اس میں مشرکین مکہ نے آپس میں جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی روح سے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ نہ تو ہم ان 2 خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوئی شادی بیاہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کریں گے، نہ کوئی میل جول رکھیں گے، گھروں میں آنا جانا بند کر دیا گیا، کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. اور یہ سب کچھ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ یعنی ان کو نقصان پہنچائیں یا ان کو قتل کر دیں. اور اس یعنی جب تک یہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر دی جاتی اس وقت تک انہوں نے یہ طے کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ وہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کا مکمل طور پر مقاطعہ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا لین دین ختم کر دیں گے. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ ایک ظلم و ستم کا ایک نیا انداز تھا اور مسلمانوں کو خاص کر تکلیف دینے کا، مسلمانوں کو
کمزور کرنے کا، مسلمانوں پر دباؤ بڑھانے کا ایک نیا طریقہ اور حربہ تھا جو مشرکین مکہ نے اس موقع پر اختیار کیا۔ بائیکاٹ کی جو دستاویز تھی اور اس کے لیے جو صحیفہ مرتب کیا گیا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اور اس صحیفے میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، شیب ابی طالب میں جو کہ بعثت کے 7ویں سال اس مقاطعے کا آغاز ہوا تھا، اس بائیکاٹ کا آغاز ہوا تھا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کو محبوس کر دیا گیا تھا اور ان کو وہاں پہ محصور کر دیا گیا تھا، اور اس محاصرے کے عالم میں غلہ، اناج، ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں، ان کی آمد و رفت بالکل بند کر دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خور و نوش کا سامان وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا تھا، اور جو باہر سے جو قافلے سامان تجارت یا غلہ اور اناج لے کر آتے تھے تو مشرکین یہ کرتے تھے کہ وہ پہلے جا کر کے وہ سارا کا سارا سامان خرید لیتے تھے، اور ان خاندانوں کے لیے جو شیب ابی طالب میں محصور تھے ان خاندانوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ آ کر کے اس میں سے کچھ لے سکیں یا وہ خرید سکیں، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ پھر ان مشرکین سے خریداری کرنی پڑتی تھی، یا مشرکین اور تب بھی بہت مہنگا ملتا تھا، یا پھر یہ کہ وہ مشرکین خود وہاں مصنوعی طور پر اشیاء کی قلت پیدا کر دیتے تھے، ذخیرہ اندوزی کر لیتے تھے، یا وہ اتنی مہنگے داموں وہ چیزیں باہر کے آنے والے تاجروں سے خریدتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ انہیں دام بڑھانے پڑتے تھے، اور اگر یہ خاندان جو بنو ہاشم اور بنو مطلب وہاں سے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو انہیں بہت مہنگے داموں چیزیں ملتیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی، کھانے پینے کی اشیاء بالکل ختم ہو کر رہ گئیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کون سے سخت دن گزرے ہیں، تو ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اس محاصرے کا ذکر فرماتے ہیں، اور طائف کے واقعے کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی طور پر یہ سخت مواقع تھے جو جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو گزرنا پڑا، بھوک سے بلکتے بچے اور عورتیں، خواتین، ان کی آوازیں گھاٹی سے باہر نکلا کرتی تھیں، اور اس وجہ سے وہ اچھی خاصی مشکل سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ اب اس سارے عرصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کی حفاظت بھی ایک ایسا کام تھا کہ جس کے لیے ابو طالب نے ہی آگے بڑھ کر اقدام کیا، اور وہ ایسا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر مبارک پر لٹا دیتے، اور پھر جب باقی لوگ سارے سو جاتے، جو جاگتے میں تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما ہوئے ہیں، تو جب باقی لوگ سارے سو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا دیتے اور کسی اور بستر پر لٹا دیتے، اور ان کی جگہ کسی اور عزیز کو، قریبی عزیز کو لٹا دیتے۔ تو اس طرح سے بستر بدلنے کا اقدام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر حضرت ابو طالب کرتے رہے۔ اسی طرح اس سخت ترین دنوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جو حج کے ایام میں جو قافلے باہر سے آیا کرتے تھے تو ان قافلوں تک بھی دین کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کے لیے نکلا کرتے تھے، محاصرے کو توڑ کر اور نکل کر ان تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی اثناء میں یعنی یہ 3 سال کا عرصہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح گزارا ہوگا، کن سخت ترین حالات سے یہ خاندان گزرے ہوں گے، لیکن بڑی استقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا، تاں کہ محرم 10 نبوی میں غالباً یہ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے، اور اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کس طرح سے یہ صحیفہ چاک کیا گیا۔ اس سلسلے میں جو ہمیں سیرت نگاروں نے جو واقعات نوٹ کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ قبیلہ بنو عامر کے ایک شخص ہشام بن عمر
جو تھے وہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس جاتے ہیں، جو کہ ان کی جو والدہ تھیں عاتقہ، وہ حضرت ابو طالب کی بہن تھیں۔ تو ایک لحاظ سے جو ہے وہ حضرت ابو طالب ان کے ماموں ہوئے، تو وہ ان کے پاس گئے، ہشام بن عمر ان کے زہیر کے پاس گئے اور زہیر سے جا کر کے بات کی کہ یہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم لوگ خود تو اپنے گھروں کے اندر کھاتے پیتے رہو، موجیں اڑاؤ، اور تمہارے ماموں اور ان کا خاندان اس گھاٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ان کے بچوں پر کیا گزر رہی ہے، خواتین پر کیا گزر رہی ہے، تو یہ ساری چیز تمہیں گوارا ہے؟ تو زہیر نے کہا یہ ہرگز مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں ہے، اور جب یہ شیب ابی طالب کے حوالے سے جب مشرکین مکہ کا معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی، لیکن اس وقت کوئی ہماری بات سننے والا نہیں تھا، کوئی ہماری بات کی طرف کان دھرنے والا نہیں تھا، اور وہاں اس وقت تو ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ کوئی مخالفت میں بات ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ میں اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اب بھی مجھے بتاؤ، اگر تو میں نے اکیلے نے بات کرنی ہے تو پھر تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور فرد ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں، اور ہشام نے کہا کہ میں خود ہوں، میں بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر ایک اور فرد ہونا چاہیے، تیسرا فرد بھی ہمیں اس سلسلے میں تلاش کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو۔ تو ہشام جو ہے وہ مطعم بن عدی کے پاس چلے گئے، جو عبد مناف کی نسل میں سے تھے، ان کے پاس گئے، مطعم بن عدی سے جا کے بات کی انہوں نے، اور ان کو کہا کہ کیا یہ عبد مناف کے ساتھ تو آپ کی بڑی قربت ہے، قرابت داری ہے، تو قرابت داری کا بھی کیا کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ یہ جو جن لوگوں کو اس گھاٹی کے اندر محصور کر دیے گئے، محبوس کر دیے گئے، اور ان سے جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ تک ان سے چھین لی گئی ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی ہماری قرابت داری کے کوئی تقاضے نہیں ہمیں اس پر آمادہ کرتے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور ان کے لیے جو جس مشکل وقت سے وہ گزر رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں، اور اس معاہدے کو جو ظلم و ستم پر مبنی معاہدہ ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم تگ و دو کریں۔ مطعم بن عدی نے کہا بھائی میں اکیلا تو نہیں یہ بات کر سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 2 افراد اور ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ میں ہوں اور زہیر بن ابی امیہ مخزومی، ہم 2 ہیں آپ کے ساتھ۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں مزید ایک آدھ اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر ہشام نے جا کر کے ابو البختری بن ہشام سے بات کی اور ان کو یہ تینوں نام بتائے کہ ہم 3 لوگ اس طرح سے تیار ہیں، اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ایک آدھ اور کسی کو شامل کر لو۔ تو پھر زمع بن اسود بن مطلب سے بھی جا کے بات کی۔ تو اس طرح یہ 5 لوگ اس عزم پر متفق ہو گئے کہ ہم اس جو یہ معاہدہ ہے ظلم و ستم پر مبنی معاہدہ ہے، اس کو ہم ختم کرا کے دم لیں گے۔ اور پھر اگلے روز جب حرم کے اندر مجلس روزانہ ہی لگا کرتی تھی، اور اس میں سارے مکہ کے جو سردار ہوتے تھے وہ آیا کرتے تھے، تو جب یہ سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے تو زہیر آیا، اور زہیر نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، اور اس نے آ کر کے برملا حرم کے اندر یہ بات کہی کہ میں اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں کہ جو مشرکین نے یعنی 2 خاندانوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرتے ہوئے جو معاہدہ ظلم و ستم پر مبنی معاہدہ قائم کیا تھا، اس کی میں مخالفت کرتا ہوں، اور اس کو ختم کیا جائے اس معاہدے کو، اور اس صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ جب وہاں سے اس نے بات کی، زہیر نے بات کی، تو ابو جہل نے اس کی مخالفت کی، اور اس نے کہا کہ تمہاری اس بات میں کون ہے جو اس کی تائید کرنے والا ہو؟ تو اتنے میں پھر زمع بن اسود نے بات کی، پھر ابو البختری نے بھی بات کی، اور مطعم بن عدی بھی بول اٹھے، اور اسی طرح ہشام بن عمر نے بھی جو ہے وہ مخالفت کی۔ تو اس طرح یہ 4-5 لوگ جب اہم سرکردہ لوگ جب ان سب نے جب بات کی، تو پھر ابو جہل کے علاوہ جو اور لوگ تھے وہ بھی بول پڑے، اور انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ تو ظلم پر مبنی معاہدہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اسی اثناء میں ابو طالب آئے۔ ابو طالب نے آ کے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھتیجے نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر تم اس کا جواب دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم بھلے اس معاہدے پہ قائم رہنا، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ اگر بالفرض وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر بھلے تم اگر وہ سچے ثابت ہوتے ہیں اور ان کی بات سچی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس معاہدے کو قائم رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے
کہ اس معاہدے کو کیڑے کھا چکے ہیں. وہ صحیفہ جس ورق پہ لکھا ہوا ہے اور خانہ کعبہ میں جہاں پر بھی آویزاں کیا گیا ہے وہاں پہ کیڑے اس کو کھا چکے ہیں. جب جا کے دیکھا گیا تو واقعی اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا، اس میں جہاں بسمک اللہم لکھا ہوا تھا یا لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے سوا پورے معاہدے کے کو بالخصوص جو ظلم و ستم پر مبنی جو شقیں تھیں وہ ساری کی ساری کیڑے چٹ کر گئے تھے. تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا اور اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی نشانی دیکھی تو وہ حیران ہو گئے، اور اسی وقت اعلان کر دیا گیا کہ بس اب تو یہ معاہدہ ختم کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ثابت ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، تو اس معاہدے کو ختم کیا جاتا ہے اور اس ظلم سے اب باز آ جانا چاہیے جو ہم نے شیب ابی طالب کے اندر جو خاندانوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہوا تھا. اور پھر اس بارے میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی کھلی نشانیاں ان کو دکھائی گئیں کفار مکہ کو، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرَضُوا او یقولوا سحر مستمر، کہ اگر ان کے سامنے ایک یعنی آیت بھی اگر ان کے سامنے آ جاتی ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تب بھی وہ اس سے منہ ہی موڑتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چل رہا ہے اور جاری ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف سے دوچار کرنا چاہتے تھے اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. بہرحال وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے اور شیب ابی طالب کا جو محاصرہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، اب آپ دیکھیے کہ اس انداز سے شیب ابی طالب کے جو 3 کٹھن سال تھے بڑی استقامت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان نے گزارے. سخت سے سخت مشکلات اور جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ سب انہوں نے گزاری، اور اس بالآخر یہ سب جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا. قریش کا جو بائیکاٹ تھا وہ ان 2 خاندانوں کا وہ ختم ہوا، اور اس صورتحال میں پھر قریش نے پھر آ کر کے ابو طالب کی خدمت میں بات کی اور انہوں نے کہا دیکھیں آپ ان کو روکیں یا چلیں کم از کم، چونکہ ابو طالب وہ بہت معمر ہو چکے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ اگر ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر دست درازی کرتے ہیں تو پھر سارے لوگ ہمیں تھو کہیں گے اور کہیں گے کہ جب تک تو ان کے چچا اور ان کے سرپرست موجود تھے تو تم لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی اور اب تم ان پہ دست درازی کر رہے ہو. تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب کی زندگی کے اندر ہی ہم کوئی ایسی چیز طے کروا لیں کہ جس میں ہماری بھی لاج رہ جائے اور یہ معاملہ بھی کسی طرح سے ایک طرف لگ جائے. تو انہوں نے ابو طالب سے آ کر بات کی اور ان سے کہا کہ جی دیکھیں اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ان کے ساتھ بات کروا دیں اور کوئی ایسا آپس میں ہمارا معاہدہ ہو جائے کہ جس میں پھر ہم انہیں نہ چھیڑیں اور وہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ تعارض نہ کریں، تو کم از کم اتنا تو طے کروا دیں آپ. تو ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کے ان سے بات کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ منع کر دیا اور کہا کہ دیکھیں انہوں نے جس طرح کے ظلم کیے ہیں، جس طرح کی مشکلات سے دوچار کیا ہے، تو اب ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اب ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے اور ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور ہم اپنی تگ و دو میں کوئی جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، اس میں اور اضافہ کریں گے، تیزی لائیں گے اس کے اندر. بہرحال یہ سارے مراحل تو جیسے کیسے بھی تھے گزرتے گئے، لیکن اس سے اگلا سال کو شیب ابی طالب کا محاصرہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے چند ماہ بعد ہی حضرت ابو طالب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ان کے حضرت ابو طالب کے اس دنیا سے جانے کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی. اور اس طرح سے ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا بعض روایات کے اندر 3 دن کا آتا ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا. یہ 2 بڑے صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں حضرت ابو طالب کا بہت سہارا تھا اور ان کی وجہ سے کفار مکہ کی جو براہ راست جو مخالفت تھی اس میں کسی حد تک تحفظ تھا،
اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سپورٹ تھی، مالی طور پر بھی سپورٹ حاصل تھی۔ اس کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرار فرمایا کرتے تھے، بعد میں بھی اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر اسلام قبول ایمان لائیں، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی، اور جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کر دیا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے مال کے ذریعے سے میری تائید کی اور میرے دست و بازو کو مضبوط کیا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی اور ان کا مقام و مرتبہ تھا، جس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ سال جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا سال ثابت ہوا، اور اسی وجہ سے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوہرے صدمے سے دوچار ہوئے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ اس جد و جہد کا حصہ تھے، یہ تمام تر واقعات، یہ تمام تر آزمائشیں اور یہ تمام تر مشکلات و مصائب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان سب کو انگیز کیا اور اپنے کام کو جاری رکھا، آگے بڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہی وہ مدد ہے رب کائنات کی مدد کے جس کے ذریعے سے کوئی بھی تحریک، اسلامی تحریک اور دینی تحریک اپنے کام کو آگے بڑھا سکتی ہے اور جاری رکھ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس انداز سے آج کی اس محفل سے، آج کی اس مجلس سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بھی آج بحیثیت مسلمان اور امت مسلمہ اپنے کام کو، اپنی جد و جہد کو سے دیکھنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری جد و جہد کی رفتار کیا ہے، ہم کس طرح سے ہم اپنے کام پر، اصل کام پر فوکس کر رہے ہیں۔ اس انداز سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور امت مسلمہ عروج کے راستے پر گامزن ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ مولاي صل وسلم دائما